بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی خوبصورت شان۔ ماں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے رہتے ہیں، اور جب ماں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ دعائیں جو رد نہیں ہوتی، ان میں ایک ماں کی دعا ہے۔ جب ماں ہاتھ اٹھا لے تو جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ لازمی نہیں کہ ماں رابعہ بصری ہو تو ہی دعا قبول ہوگی۔ اوپلے تھاپتی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں، جس کے ہاتھ گارے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا لے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ جب ماں بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبرائیل بولتا ہے۔ ماں مسکراتی ہے تو لگتا ہے کہ ساری کائنات کی کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کہیں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی جگہ میسر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ماں کے روپ کے اندر جو محبتوں کا ایک دریا رکھا ہے، جس کے اندر انسان جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کا روپ ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کا دور ہو جانا، ماں کا اس دنیا سے بچھڑ جانا ایسا ہوتا ہے جیسے بندہ گھنے سائے میں پڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے۔ پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا۔ جس طرح درخت اپنے اوپر ساری دھوپ کی تپش سہتا ہے اور جو نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اس طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک دیتے ہیں۔ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنی گھنی چھاؤں سے اس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر اگل رہا ہے۔ جو زہر پہلے ماں باپ تمہارے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے، وہ اپنی باہوں میں، اپنے سینے میں ان دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ تو ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا ایسی محرومی ہے جسے کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے۔ تا حد نظر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جب حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب مدنی دور ہے، حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہو۔ جو لوگ آوازیں کستے تھے، اب حکم ہو گیا ہے کہ نبی سے مسئلہ پوچھنا ہو تو پہلے گھر جاؤ، صدقہ دو، خیرات دو، پھر نبی کی چوکھٹ پر آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ اتنی اونچی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ حضور جب مسجد تشریف لے گئے، تا حد نظر صحابہ کو دیکھا تو حضور کی آنکھیں چھم چھم آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تو حضور نے روتے روتے کہا کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کاش ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اور میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور میری ماں کو مجھ سے کام ہوتا۔ وہ کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کر بھی کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو اور بعد میں اللہ خوشیاں دکھا دے تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے دکھوں کا دور دیکھا، اے کاش آج وہ میری خوشیوں اور میری عزت کا دور بھی دیکھتے، گھر میں میرے بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے، میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ حضرت بی بی آمنہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی خادمہ ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹی کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب کے پاس لے جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ جب سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، ماں کا ہاتھ جب اپنے یتیم بچے کے سر پر آیا تو ابوا کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے۔ سیدہ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھیں لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور جو کہنا چاہ رہی تھیں ان میں چند جملے ادا کیے۔
سیدہ آمنہ نے کہا کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، کیونکہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ آخری لفظ سیدہ آمنہ کے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی ماں کے جسد سے لپٹ کر روتے اور کہتے کہ امی آپ بولتی کیوں نہیں؟ 6 سال کی معصوم عمر اور ابوا کی ریت کے ٹیلے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی ماں کی تدفین کی اور اپنی ماں کے قبر کے اوپر پتھر کے ٹکڑے رکھے، اور آج یہاں ہو بھی کیا سکتا تھا؟ مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا تو کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، لیکن یہ ابوا کی ریت ہے، مسافرت اور غربت۔ حضور نے مٹی کے تودے کے اوپر اپنی ماں کی قبر پر پتھر کے ٹکڑے رکھے۔ ابھی 8 سال کی عمر تھی کہ امیر قریش عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن ہشام میں ہے کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھایا تو پورا مکہ امٹ آیا جنازے میں، لیکن 8 سال کا ایک بچہ تھا جو دیواروں سے لگ لگ کر روتا تھا۔ آج اس کا سایہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے، طائف کے دن بھی آئے، مکہ کی گلیاں بھی آئیں۔ کبھی عقبہ بن ابی قریظ جسم میں اوجڑیاں ڈال رہا ہے، حضور کے رستے میں جمیل کانٹے بچھا رہی ہے، کبھی بدر سجدہ ہے، کبھی احد کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ تمام حالات حضور کی زندگی میں پیش آئے، اور حضور آج حجرہ عائشہ سے نکلتے ہیں تو تا حد نظر صحابہ ادب سے کھڑے ہیں۔ حضور نے کہا میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں کو مجھ سے کوئی کام ہوتا اور وہ دروازے پر آتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں کہتی بیٹا محمد، آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے کہتا جی ماں میں حاضر۔ یہ دنیا کے سامنے حضور نے ماں کی محبت اور اہمیت بیان کی ہے۔ جنت کی گھنی چھاؤں ہے ماں کا وجود۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کی کوئی صورت بنائی ہوتی تو وہ ماں کا وجود ہوتا، اور ماں کی ممتا اور محبت اور پگھلتے ہوئے جذبات رکھے ہیں کہ دنیا میں ماں کے پیار کا کوئی بدل نہیں۔ آج کوئی شے بھی خرید لی جائے تو آپ اس وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالص ہے، لیکن ماں کا پیار ایک ایسی چیز ہے جس میں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ علامہ اقبال کے جب والدہ کا انتقال ہوا تو وہ دیار غیر میں تھے۔ انہوں نے طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت میں آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔